اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو، انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے، تو ہم تو خود اپنے پیر میں کھلاڑی مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بیچ سکے یا ان کو روکیں جو حقیقی طور پر ملک کے مسائل حل کر سکتے ہوں، تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ یہ بڑی بنیادی باتیں جو جن کا آپ آج شاید وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو طے کیا جائے۔ ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا نعرہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک آمر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کیا جائے۔ آپ ریکارڈ منگا لیں کتنے سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے اس ادارے کے اندر۔ صفر کا انسان یاد آتا ہے، ایک آدمی کا ہوا ہے، وہی جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے 24 سال میں آپ کو کوئی کرپٹ سیاستدان نہیں ملا۔ آج جو ملک کے حالات ہیں اس میں میں خود اس نظام کا حصہ ہوں پچھلے 35 سال سے۔ آپ یقین کریں کہ میں آج اگر مجرم نہیں تو اپنے آپ کو ملزم ضرور محسوس کرتا ہوں۔ اور ہم سب جو اقتدار میں رہے ہیں، چاہے سیاست میں ہوں، چاہے فوج میں ہوں، چاہے جوڈیشری میں ہوں، میڈیا میں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں تو ہمیں کم از کم صفائی دینے کے بجائے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم سب اس میں شریک ہیں، کوئی بری ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا آئین 73 کا آئین اس سال 50 سال کا ہو جائے گا۔ کون سی شک ہے اس آئین کی جو ہم نے نہیں توڑی؟ مجھے ایک شک بتا دیں جو ہم نے نہ توڑی ہے۔ اور ابھی فیصل صدیقی صاحب نے بتایا تھا، اور بالکل میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جتنا ڈیٹیلڈ اور ایکسپلیسٹ آئین پاکستان کا ہے شاید ہی کسی ملک کا ہو، پھر بھی ہم اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کا مقصد، اس کا طریقہ کار، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر آئینی عہدے کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حلف کیا لینا ہے۔ یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ آرمی افسر، بیوروکریٹ، پرائم منسٹر، وزیر، آڈیٹر جنرل، جو بھی آئینی عہدے ہیں سب کا حلف بھی وہاں موجود ہے کہ ہم نے اس حلف کی پاسداری کی ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ہم نے اس فورم پہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی، نہ کسی کی تعریف کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ملک میں کا صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استعفیٰ میرے حوالے کر دو۔ ایز اے ایم نے اپنا استعفیٰ اس ملک کا صدر رات کی تاریکی میں ایم این ایس کے استعفے جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا۔ اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو، انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ میں 35 سال سے ایوان میں آتا جاتا ہوں، آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی رجسٹریشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو۔ ہر لیجسلیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے۔ کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل سبزواری صاحب جانتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے اور ڈیسیشنز کی، کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ یہ وہ ناکامی ہے جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے۔ یہ آج میں پھر کہوں گا، کوئی بھی اس سے بری ذمہ کہہ دے اپنے آپ کو، میں اسے تکرار کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہے کہ یہ
गलतियां हमने की हैं, वहां से सबक की इब्तदा होगी। और अगर हम बात करते हैं कि इसका हल क्या है, हल सबसे मुश्किल चीज जिंदगी में, आप कारोबार भी करते हो तो कारोबार भी चला रहे हो और उस कारोबार के अंदर चेंज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इससे मुश्किल कोई जिंदगी में काम नहीं होता। आज पाकिस्तान की जरूरत है कि हम मुल्क के मसाइल भी हल करें और साथ साथ रिफॉर्म भी करें। हमने तो मुल्क के चलाने में भी बेबसी का इजहार कर दिया है, अब उसमें भी नाकाम हो गए तो रिफॉर्म कौन करेगा? और ये तो अब तयशुदा बात है कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ये मुल्क नहीं चलता। इसलिए इब्तदा कहां से होगी हल की? हल की इब्तदा आइन से है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम आइन के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये बुनियादी बात है, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी इस मामले का कोई हल नहीं है। और दूसरा, हर शख्स सवाल करता है कि हल क्या है, हल कैसे निकलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कम से कम जो मेरे पास है वो आप यहां पर सुन चुके हैं कि उसका जवाब क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें और जरूर कर दूंगा कि, और ये मेरे भाई मुस्तफा नवाज साहब अक्सर करते हैं कि मईशत का तो नहीं पता कि दिवालिया हो गया है या नहीं, लेकिन सियासत का मुल्क में दिवालिया हो गया है। ये बुनियादी खराबी है, ये आज मुल्क की बुनियादी खराबी है। क्योंकि जो कुछ हम आज सह रहे हैं, जो कुछ आज मुल्क में हो रहा है, ये इस गवर्नमेंट की या इससे पिछली गवर्नमेंट की या उससे पिछली गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये उससे पिछली गवर्नमेंट की बात नहीं है। ये एक तसलसल है गलत फैसलों का या फैसले ना करने का या सियासत में मुदाखलत का या आइन तोड़ने का, जो आज इंतहा को पहुंचा है। हमें इस बात को कबूल करना होगा, इस बात का इतराफ करना होगा। आज हमारा नौजवान मायूस है। आज सबसे बड़ा खतरा मुल्क को जो मैं समझता हूं, ये मईशत भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, सब मेहनत करेंगे ठीक हो जाएगी, लेकिन जो मायूसी आज नौजवान को मिली है, जो माशरे के अंदर बेचैनी है, जो माशरे के अंदर निफाक है, ये कैसे खत्म होगा?